سامعین کرام لائق سب احترام بزرگوں بالخصوص کے مولانا نظام الدین صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب برکاتی پردہ نصیب خواتین اسلام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بابو توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے بلا تاخیر حضور رحمت عالم باعث ایجاد عالم روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کے پاک پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خصوصیت کے ساتھ شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے نام پر ایک مرتبہ سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم مملول العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آپ لائق مبارکباد۔ پہلے ہی دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا کفارہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں سید الصالحین تو کوئی بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہید اعظم کا ذکر ہمارے لیے کسی بھی چیز کو زندگی دینے سے کم نہیں، ہمارے ایمان کو تازگی، ہمیں قوت، استقلال اور ہمت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً امام اعظم کا ذکر اور یہ ذاکر جسے آپ پچھلے 9 دنوں سے سماعت کرتے رہے ہیں اور آج یہ 10واں دن ہے، 10ویں نشست ہے۔ آج پھر امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن چاہتا یہ ہے کہ 9 دنوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کارنامے اور آپ کی جو عظمت کی داستان بیان کی گئی ہو، اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا جانا ہے، اس کو ایک مرتبہ سرسری طور پر دہرایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا سنا، کیا کیا دیکھا اور کیا کیا جانا۔ بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس کچھ موٹی باتوں کی طرح اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے نشست میں شہداء کرام
کی فضیلتیں سنی، دوسری تقریر میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے چند گوشے سماعت فرمائے، تیسری تقریر میں حضرت صدیق اکبر کی شان میں آپ نے کچھ کلام سنا، چوتھی تقریر میں حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت کے چیدہ چیدہ واقعات سنے، اور پانچویں تقریر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان ہوا، آپ کی مظلومیت کی داستان دہرائی گئی، اور چھٹی تقریر میں سیدنا و سندنا آقائے و مولائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت کا بیان ہوا، بعد اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں سفر کربلا بیان کیا گیا۔ پہلے دن سے یزید کا مطالبہ یہ تھا، جب ہمارے اور آپ کے امام نواز رسول شہزادے ملک قبا راقب دوش مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسے کرب و بلا کے میدان میں ابھی گئے بھی نہ تھے، آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تبھی یزید نے آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر آپ مدینہ سے نکلے لیکن مطالبے کو پورا نہ کیا، مدینہ چھوڑنا گوارا کیا لیکن مطالبے کو پورا نہ کیا، مکہ پہنچے مطالبہ وہی ہوئے، مطالبہ ہوتا رہا، آپ نے مطالبے کو پورا نہ کیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، جبکہ پوری دنیا سے حجاج کرام رواں دواں نہایت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف کھینچے ہوئے چلے آ رہے تھے، لیکن میرے امام خانہ کعبہ سے نکل کر کے اپنے مقتل کی طرف جا رہے تھے، لیکن باطل کے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے سفر کیا، راستے میں اس کا فرستادہ لشکر ملا، اور اس نے بھی وہی مطالبہ کیا، امیر المومنین یزید کی بیعت کر لو، امیر المومنین یزید کی بیعت کر لو۔ آخر یہ بیعت کیا ہے، یہ بیعت کیا چیز ہے، کیوں بیعت مانی، بیعت کہتے کسے ہے، بیعت آیا کہاں سے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اس میں میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل مقام کے اس سفر عظیمت کو آپ اس روشنی میں دیکھیں، آج ہم نے کتنا عرضہ سمجھا ہے بیعت کو، اور کس طریقے سے ہم بیعت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم پیروں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ پیر تو ہمارے اہل مقام کے جانشین ہے، ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ علماء اپنے زمانے کے چراغ ہیں، لوگ ان سے روشنی حاصل کریں گے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوگا تو علماء اس کا حل نکالیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ضمن میں امام علی مقام کا سفر آخرت دیکھیں، آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، مکہ چھوڑنا گوارا کیا، اپنے عزیز و اقربا آوان و انسان کو قربان کرنا گوارا کیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت گوارا نہ کیا۔ اسی لیے تو سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجہ فخر ہندوستان فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین، حقا کی بنا الہ الہ۔ صرف مطالبہ تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو۔ اب ذرا دیکھو کہ یہ بیعت ہے کیا، یہ عربی زبان کا کلمہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، عربی زبان۔ پہلے دن سے مطالبہ تھا بیعت کا، اس لیے میں بیعت کی وضاحت کر دوں، اور آپ اچھی طریقے سے بیعت کو اپنے ذہن و دماغ سے بٹھا لیں اور سمجھ لیں کہ یہ بیعت کتنی اہم ہے، اور یہ بیعت کب کی جاتی ہے اور کس لیے کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات ہیں،
بہت ساری تقریریں بھی کی جائے تو کافی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عربی زبان کا لفظ با یمین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنا، بیچنا ہوتا ہے۔ اور جب بیعت یہاں بولی جاتی ہے کہ میری بیعت کرو، تو اس کا ایک اصطلاحی لغوی معنی ساتھ میں نکل کر کے آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی کے لیے وعدہ کرنے کا نام بیعت ہے۔ دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے یا آپ کے نام کی بیعت کر کے وعدہ کرنے کا نام بیعت ہے۔ اور وہاں تو ایک ایسے کیا کہتے ہیں شخص سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو اس وقت سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ اتقی ہے، سب سے زیادہ صالح ہے، سب سے زیادہ نیکوکار ہے، سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والا ہے، حضور کی گود میں پلنے والا، حضور کے حضور کے شان اقدس پر چڑھ کر کے کھیلنے والا، حضور کے گیشوں کو پکڑنے والا، اس سے ایک ایسا فاسق و فاجر مطالبہ کر رہا ہے جس کی بیعت نہ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ بیعت اس کی کرنا جو عالم ہو، بیعت اس کی کرنا جو صالح ہو، بیعت اس کی کرنا جو نیکوکار ہے، بیعت کا مستحق وہ ہے جو دینی اور دنیاوی امور میں تمہاری رہنمائی کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسینی پیغام ہے۔ اور اگر ہم اور آپ کسی نیکوکار متقی پرہیزگار عالم دین کو اگر اپنا پیر بنائے تو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اور بری باتوں سے روکے گا۔ فی زمانہ بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام ہمارے اسی شہر میں حضرت علامہ مولانا سعید الشاہ شیخ الاسلام مغربی میاں صاحب کو تشریف فرمائے جو بقید حیات ہے۔ یعنی جو نیکوکار، پرہیزگار، عبادت گزار اچھا ہو اور دینی اور دنیاوی معاملے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، آپ اس کی بیعت کریں۔ تو یہ بیعت بہت اہم ہے، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے روز اول سے لے کر کے آخری دن تک بیعت نہ کی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ میں، عشق کا مصرع ہے۔ آپ نے جان دینا تو گوارا کیا لیکن ایسے آدمی کی بیعت کر کے اسے آگے بڑھانا گوارا نہ کیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھی جا سکتی ہے، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر روک نہیں سکتا ہے تو زبان سے کہہ دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا کرے۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر بندہ ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اور یہ درجہ اور یہ کیا کہتے ہیں پاور، یہ حکم بادشاہوں کو اور سرداروں کو حاصل ہے۔ اور اس ضمن میں اگر کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں کوئی خباثت پھیل رہی ہے، کوئی برائی پھیل رہی ہے، تو جو بھائی بن کر کے، جو دادا بن کر کے گھومتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ دادا تم کس بات پر بنے ہو؟ بوکس گیری کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندرونی معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اگر تم اس لیے بنے ہو تو یہ کوئی دادا وادہ نہیں ہے، یہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہے۔ بھائی تو وہ ہے جسے تم
دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. بھائی تو وہ ہے جو تمہیں اچھی بات کا حکم دے. بھائی تو وہ ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھائی نہیں ہے, یہ قوم کے دلال ہیں, یہ قوم کے غدار ہیں, یہ میر و جعفر کی اولاد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ایسے ہی لوگ, ایسے ہی بد کرداروں کی وجہ سے قوم مسلم روزانہ قارئ ذلت اور قارئ امین میں گرتی جا رہی ہے. لہذا ایسی حالت میں ان پر بھی یاد ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے نوجوان چرس پی رہے ہیں, گانجا پی رہے ہیں, بھانگ کھا رہے ہیں, MDU کی لت لگا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کسی بھی برے کام میں اگر نوجوان ملوث ہیں تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کریں. اگر نہیں روکتے ہیں تو کم از کم زبان سے ان کے خلاف بولے تو صحیح, لیکن ایسے لوگ خود بڑھاوا دیتے ہیں اس لیے کہ یہ دلالی ہی نہیں کرتے ہیں, قوم کا سودا بھی کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ایسی چیزوں میں ملوث ہو تاکہ ہمارا دھندا بڑھتا رہے. مجھے معلوم ہوا ہے کئی ایسے بھائی جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں, کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں سے, ایسے داداؤں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے, اور جو ایسے بھائی یا دادا بن کر کے ہماری قوم کے بیچ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں انہیں غارب کرے. آمین. یہ کوئی بری بات ہے کیا؟ ارے ایسے ظالموں کے لیے بددعا ہی نہیں کرنا, ایسے ظالموں کو شہر بدر اور علاقہ بدر کر دینا چاہیے. ان کے لیے تو آبادی میں کوئی جگہ ہی نہیں. عزیزان اسی لیے تو امام علی مقام نکلے. امام علی مقام کیوں نکلے؟ اسی لیے نکلے کہ یزید نے جو جائز نہیں تھا اسے بھی جائز کر دیا تھا. یزید نے جو حرام تھا اسے حلال ٹھہرا دیا تھا. یزید نمازوں کی ترک کا عادی تھا, اور اگر کوئی نماز ترک کرتا تو اس کے لیے کوئی سختی نہیں تھی, جس کی مرضی وہ پڑھے نہ پڑھے. اور پھر یہی نہیں, اس نے مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال کیا, خانہ کعبہ کی حرمت کو رون ڈالا. اس نے خانہ کعبہ پر پتھر برسوائے اور خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی, خانہ کعبہ میں آگ زنی کی گئی, غلاف کعبہ جل گیا, اور وہ دمبے کی جو سینگیں رکھی ہوئی تھی وہ رخیر نے لکھا وہ بھی جل گیا, وہ بھی جل گئی. عزیزان ملت اسلامیہ امام علی مقام ان برائیوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے میرے عزیز. اور یہ تمام برائیاں ایسی بھی برائیاں ہیں نا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتی. اللہ میں نے پڑھا تھا سورہ وہ آیت نمبر 57 میں نے پھر اس کی اس سورت کی سورت کون سی, سورت نمبر 33 سے آیت نمبر 57 ہے. سورت کا نام ذہن سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. اللہ اور رسول کو ایذا اور تکلیف کس کس چیز سے پہنچتی ہے؟ ہماری نماز چھوڑنے سے پہنچتی ہے, ہمارے دین سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے سے. اللہ اور اس کے رسول, اللہ کو تو ایذا نہیں پہنچ سکتی, اللہ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا نا من اطاع رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. بالکل ایسے ہی جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب تیار کر رکھا ہے, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے, ذلت والا عذاب ہے. اور کس کس چیز سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نماز چھوڑتے ہیں تو کیا ہمارے آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہمارے آقا کو آرام ملتا ہے؟ کیا ہم رشوت لیتے ہیں, سود کھاتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, زنا کی طرف جاتے ہیں, تو کیا ہمارے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی راحت کا سامان ہے میرے بھائی. یہ ساری چیزیں میرے آقا کو تکلیف پہنچانے والی ہیں, اور یہ تمام تکلیفیں جب ہم اللہ کو پہنچاتے ہیں اور رسول کو پہنچاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ذلت والا تیار کر رکھا ہے, ذلت والا عذاب. اور اس ضمن میں میں بتا دوں ایک بات اور,
جب ایزا دینے کی بات آئی تو ایک حدیث میں ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد قیدیوں کو پکڑ کر کے مدینہ لایا گیا. انہیں قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. سارے قیدیوں کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے ان کو ڈال دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آپ کے چچا ہیں، نسبی قرابت ہے، رشتہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حضرت عباس پڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے، اور اس باندھنے کی سختی کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے حضرت عباس پوری رات کراہتے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح اٹھے اور صحابہ کو بلایا، کہا میرے صحابہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چچا کو فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے. میرے چچا کے کراہنے نے آج رات بھر مجھے سونے نہ دیا، میں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی ہے. میرے چچا کے کراہنے نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف پہنچایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے، لیکن نسبی قرابت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ذرا ایک حدیث اور سن لو. اسی جنگ میں بہت سارے کفار مارے گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد. اس کے موقع پر ہندا نے، حضرت ہندا نے جو بھی ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فلاں 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 کو قتل کرے گا، خاص طور سے حضرت حمزہ کو قتل کرے گا، اسے میں یہ انعام دوں گی، یہ انعام دوں گی. تو اس کام کے لیے حضرت وحشی ابن حرب جو بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ تیار ہو گئے اور کہا میں یہ کام کروں گا. جب جنگ احد ہوئی تو اس طاق میں لگے رہے.